للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم وقالوا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا قال جددوا بکلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 24ویں پارہ سورہ حامیم سجدے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے آپ کے سامنے نقل کیا، جس کا مفہوم یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ رہے تو پھر تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، ایسے جو ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس جنت کا ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمہ کا ذکر کرو گے تو ایمان تازہ ہوتا رہے گا، کوئی میل کچیل گناہوں کی وجہ سے آ جاتی ہے تو وہ صاف ہوتی رہے گی۔ بات یہ ہے دوستو، ایمان لانا یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے، اس کی قدر ہمیں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کئی نسلوں سے موروثی ایمان والے چلے آ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ایمان کی دولت تازہ نصیب ہوتی ہے ان کو ایمان کی قدر بھی ہوتی ہے، تو یہ بڑی دولت ہے۔ لیکن جو دولت انسان کو وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو بندہ کمائی کر کے جمع کرتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ وہ مشہور ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ کوئی شخص جا رہا تھا، اس کی جوتوں کے اوپر گرد پڑ گئی تھی کسی تقریب میں، تو بڑی اچھی سی ایک صاف ستھری چادر تھی اس کے پاس، تو وہ اس چادر سے اپنے جوتوں کی گرد صاف کرنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا اتنی پیاری چادر ہے، کوئی آگے ٹاکی مل جائے گی اس سے صاف کر لینا۔ تو اس نے جواب دیا کہ جوتے اپنے پیسوں سے خریدے ہیں اور چادر باپ کے وراثت سے ملی ہے۔ تو جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہوئی کہ بعد کے جو خلیفے آئے ہیں نا جی،
ان کو اپنی سلطنت کی قدر بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کو وراثت میں مل گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے نا فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اچھے جانشین نہیں آئے، پہلوں کے اچھے جانشین نہیں آئے۔ کیوں اچھے نہیں آئے؟ نمازوں کو ضائع کرتے تھے، خواہش کی پیروی کرتے تھے، بس ایسے کام کیے کہ وادی جہنم کی وادی غیا سے ان کی ملاقات ہو گئی، جو بہت خطرناک وادی ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایمان وراثت میں ملا ہے، اس لیے قدر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ایمان سمجھا اور نشیب و فراز زبر و زیر میں رہے، پھر ایمان کی صداقت ان کے سامنے آئی، انہوں نے ایمان لایا، ان کے سامنے ایمان کی قدر ہے۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں، کسی اور مسلمان نو مسلم کی مثال لے لیں کہ وہ اس کی قدر سمجھتے تھے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ورد کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا، انگاروں پہ لیٹنا آسان تھا، سینے پر پتھر کی سلیں رکھی گئیں، اس کو برداشت کرنا آسان تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کو چھوڑنا مشکل تھا، کیونکہ انہیں ایمان کی قدر تھی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان لایا ہے، ایمان کی قدر ہو۔ ثم استقاموا، پھر اس ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک طرح نہیں رہتی، نہ موسم ایک طرح رہتے ہیں، نہ صحت ایک طرح رہتی ہے، نہ کچھ اور عہدے یا چیزیں یہ ایک طرح رہتی ہیں، مشکلات اور یوں حالات آتے رہتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ مومن کو استقامت کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے استقامت کے ساتھ جڑنے کا؟ کہ جو تقاضۂ قرآن و حدیث ہے اس پر عمل کرے، جس سے روکا گیا ہے اس سے روکا رہے، یہ استقامت دین ہے۔ اور یہ جائزہ کب ہوگا کہ میں استقامت کے اوپر ہوں؟ پتہ کیسے چلے گا؟ کہ جب دو پہلو اس کے سامنے آئیں گے، ایک سنت کا، ایک رواج کا، ایک اللہ کی طرف سے، ایک غیر اللہ کی طرف سے، تو اس دو پہلوؤں کے سامنے وہ کس کو اختیار کر رہا ہے؟ جب دین کو اختیار کر رہا ہے تو یہ کامیاب ہے، استقامت والا ہے۔ سارے لوگ باتیں کریں گے، یوں کریں گے، اس کو یہ برداشت کرے گا، استقامت۔ پھر تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ استقامت تو اس نے اختیار کرنی ہے۔ تھوڑے بہت مشکلات آئیں گی، برداشت کرنا ہے۔ ذرا سی غربت آئی، جھوٹ بولنے لگ گیا، جیب میں پیسہ نہیں ہوا، رشوت لینے لگ گیا، ذرا سی جسم میں طاقت آئی تو بدنظری کرنے لگ گیا، تو استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے دینی تقاضے کے اوپر عمل کرے۔ پھر فرشتوں کی طرف سے اس کے اوپر سکینت نازل ہوگی، اعلان ہوگا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ مجاہدے کے بعد جنت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جو چیز دوستو وراثت میں ملی ہے، ایمان بڑی دولت ہے، قدر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس کے استقامت کے ساتھ ایمانیات پر عمل کرنا، یہ دوسری شق ہے۔ جب پہلی کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے تو دوسری شق پر ہم کیسے استقامت کے ساتھ رہیں؟ اس لیے ہماری دوسری شق بھی کمزور ہے۔ ہمارے اوپر سائڈوں کی ہوائیں، رسم و رواج، دوسروں کی باتیں، دوسروں کی تہذیب اثر کر جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، وہ بھی صحیح ہے تو اس طرح بھی صحیح ہے۔ کیونکہ پہلی چیز جو اصل بنیادی چیز ہے، ایمان ہو، اس کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس، وراثت میں ملی ہے۔ تو دوسری کی قدر استقامت کیسے ہوگی؟ یہ استقامت سے ہی تو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا، امام احمد نے روایت کیا ہے کہ جددوا ایمانکم، جددوا ایمانکم، ایمان کو تازہ کرتے رہو، اس کی تجدید کرتے رہو، ٹیوننگ کرتے رہو۔ قالوا کیف نجدد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمانوں کو کیسے تازہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ورد کرتے رہا کرو تو یہ ہو جائے گا۔
بات یہ ہے دوستو کہ انسانی زندگی پر ایک حالت نہ شخصی لحاظ سے رہتی ہے، نہ ملکی لحاظ سے رہتی ہے، نہ عالمی لحاظ سے ایک حالت رہتی ہے۔ حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایک حالت میں جس کو رکھنا ہے وہ ایمان اور استقامت ہے۔ ایک ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا قل لی قولا یا رسول اللہ لا اسألک بعدک، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی نصیحت کریں کہ آپ کے بعد مجھے پھر کبھی کسی سے اس طرح کے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، ایسی نصیحت کر دیں۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ ایمان لاؤ اور ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ رہو، یہ سب سے اونچی نصیحت ہے۔ اس میں نہ شیب و فراز نہیں آنا چاہیے۔ ہر دور میں ہر روز انسان دیکھتا رہے کہ میرے ایمانی تقاضے صحیح پورے ہو رہے ہیں یا اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اور تو نظام موسم بھی ایک نہیں رہتا، ملک بھی ایک نہیں رہتے، خلافت ایک نہیں رہتی، بادشاہت ایک نہیں رہتی، سب کچھ نظام بدلتا رہتا ہے، نصیحت ایک رہتی ہے۔ یہ صحیح رہنا چاہیے، اس کی نگرانی کرنی ہے۔ تو بعد میں گزشتہ تاریخ میں کرتا رہا کہ جب تاتاریوں نے حملے کیے اور حملے کرتے کرتے یہ کہاں تک پہنچے، بغداد جیسے دارالاسلام کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ خون کی ندیوں میں بدل گیا، اور دریائے دجلہ پانی بہانے کے بجائے سیاہی بہانے لگ گیا۔ اس حد تک اسلامی کتب خانوں کو دریا کے حوالے کیا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس یلغار کو روکا، تاتاریوں کا پوتا مسلمان ہو گیا، سلیم وغیرہ، آہستہ آہستہ یہ ہونے لگ گئے۔ یہ 400-500 ہجری کی بات ہے۔ خلافت عباسیہ اپنی آخری پل تول رہی تھی۔ خلافت عباسیہ اپنی آخری پل تول رہی تھی کہ یہ یلغار اسلام کے خلاف اٹھی، اور تاجکستان سے، یہ تاجکستان اس وقت کچھ حصہ اس کا چین کے پاس ہے، ترکستان، جہاں سے کچھ خاندانوں کو تاتاریوں نے مارا، پیٹا، تباہ کیا۔ یہ مسلمان لوگ تھے، یہاں سے یہ بھاگے، توبہ طیب کی، ہجرت کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض مأواہم النار ولبئس المصیر۔ سورہ نور 18واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ جن کے اعمال اچھے ہوں کہ ان کو دنیا میں خلافت عطا کروں گا، خلافت راشدہ جیسی خلافت عطا کروں گا، جیسے ان سے پہلے نیک لوگوں کو خلافت عطا کی، ایسی خلافت دوں گا۔ اور پھر اس خلافت میں میرے پسندیدہ دین کے نظام کو نافذ کریں گے۔ پھر میں کیا کروں گا کہ وہ جو خوف زدہ تھے ان کے خوفوں کو ختم کر کے امن دے دوں گا۔ من بعد خوفہم امنا، کیوں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ میری اس انداز میں عبادت کرتے ہیں یہ نیک بندے کہ ذرہ برابر میرے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ جس نے ناشکری کی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ایمان والو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نبی کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون۔
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نبی کی اطاعت کرو، یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ تو کوئی تمہارے اوپر ظلم ستم نہیں کرے گا، کوئی تمہارے حکومت کے اوپر آ کر حکومت نہیں کرے گا، کوئی کافر تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ یاد رکھو، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض مأواہم النار ولبئس المصیر۔ یاد رکھو، کافر کبھی تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔ یہ خیال نہ کرنا کہ کافر تمہیں ہرا دے گا، تم ایمان و عمل کے ساتھ جڑے رہو، کافر تمہیں ہرا نہیں سکے گا۔ اس کا تو آخرت والا ٹھکانہ بھی جہنم کا ہے، دنیا میں وہ کیسے کامیاب رہے گا۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، یہ ترکستان سے، یہ ابھی بھی کچھ حصہ چین کا ہے۔ جب وہ تاتاریوں، چنگیز اور ان لوگوں نے ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیا کہ مسلم ریاست کو پیس ڈالا، غلطی خوارزم کی تھی، اپنے بادشاہ کی غلطی تھی، وہ جو سفیر بھیجے تھے وغیرہ، اور اس میں خوارزم نے ان سفیروں کے ساتھ گڑبڑ کی، جس سے یہ نظام شروع ہوا۔ یہ میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ یہاں سے لوگوں نے ہجرت کی، یہ ترکستانیوں نے، اور یہ سینکڑوں کے ساتھ تھے، یہ چلے یہاں سے، جہاں امن ملے وہاں پہنچیں گے۔ ادھر تاتاریوں کے پوتا، جن کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے علامہ ابن تیمیہ کا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، نظام بدل رہا ہے۔ یہ پہنچے اناطونیہ میں، یہ اناطونیہ یہ انطاکیہ ہے، اور سمجھنے میں آسانی یہ ہے کہ جہاں آج شام کے مہاجرین کے کیمپ لگ رہے ہیں، مہاجرین کے کیمپ لگ رہے ہیں، یہ اناطونیہ اور انطاکیہ کا علاقہ ہے، جہاں پر یہ ترکستانی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں آباد ہو گئے تھے۔ اناطونیہ کی جلاسکون، جلاسقہ، آپ نے تاریخ میں کہیں پڑھا ہوگا، جلاسقہ ایک قوم ہے بڑی، انہوں نے حکومت کی روم ان علاقوں میں۔ یہ آپس میں لڑائی جھگڑوں کا شکار ہو گئے، مختلف حصوں میں ریاستیں تقسیم ہو گئیں، پھر امارات اور غازی امارات کے نام سے مشہور ہوئیں۔ یہ جو یہاں سے لوگ گئے تھے ہجرت کر کے، انہوں نے اناطولیہ میں جس کو انطاکیہ اس کے ساتھ لگتا ہے، اناطولیہ میں جو دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، یہاں سے جانے والے ترکستانیوں نے مسلمان جو وہاں کمزور تھے ان کا ساتھ دیا، اور وہ یکدم غالب آ گئے۔ ظاہر یکدم ایک مدد آئی، وہ غالب آ گئے مسلمان۔ جب یہ غالب آ گئے تو جن کا ساتھ دیا تھا انہوں نے ایک علاقے کی گورنری ان کو دے دی کہ یہ بڑے مخلص لوگ ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور یقیناً یہ مخلص تھے۔ ترکستانیوں کے جس لیڈر کو، قائد کو ان اناطولیہ والوں نے ریاست دی تھی، اس کا نام تاریخ ارطغرل کہتی ہے۔ ارطغرل، یہ وہ ارطغرل ہے جو خلافت عثمانیہ کا بانی شمار ہو سکتا ہے، جو ابھی تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ یہ ایک علاقے تک تو یہ گورنری کے لحاظ سے رہے۔ یہ 1282 عیسوی کی بات ہے، یعنی 500 ہجری کے لگ بھگ کی بات ہے۔ 1282 عیسوی ارطغرل کو ایک علاقہ دے دیا گیا کہ آپ اس کے بادشاہ گورنر ہیں وغیرہ۔ ارطغرل فوت ہو جاتا ہے 1299 میں، یعنی 300 ہجری میں، 1300 عیسوی میں۔ اس کا بیٹا عثمان، سلطان عثمان اول اس علاقے کا گورنر بنتا ہے، اور اس نے اپنے علاقے کو بہت اچھی طرح سنبھالا، عدل کے لحاظ سے، امن کے لحاظ سے، روزگار کے لحاظ سے، اسلامی اقدار کے لحاظ سے، ہر پہلو کے لحاظ سے اس نے اپنے اس چھوٹے سے علاقے کو مثال بنا دیا۔ یہ عثمان اول جو 1299 عیسوی میں انطاکیہ اور اناطولیہ کے اس علاقے کا گورنر بنتا ہے، مثال قائم کر دیتا ہے،
سیڈ کی وہ ریاستیں جو افراتفری کا شکار تھی، جو میں ابھی بتا چکا ہوں، وہ بٹ چکے تھے، اور غازی امارات اور اس طرح کی ریاستیں تھیں ان کی، وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ شامل ہونے لگ گئے، اور وہ نعرہ لگانے لگے کہ ہم عثمان کی حکومت کو مانتے ہیں، عثمان کی حکومت کو مانتے ہیں۔ یہی وہ عثمان ہے جس نے اپنے عدل سے، اپنے تقوی سے، اپنی شرافت سے، اپنے اخلاق سے اسلام کی شناخت اس انداز میں کرائی دوستو کہ دنیا خود تسلیم ہوتی گئی، تسلیم ہوتی گئی، تسلیم ہوتی گئی۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وہ دور سامنے آیا کہ جب قافلے کرد میں گئے تو لوگوں نے دیکھ کے اسلام قبول کیا، جب صحابہ کرام کی جماعتیں انڈونیشیا ان علاقوں میں گئی تو لوگوں نے ان کی تجارت کی سچائی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کہ وہ ریاستیں عثمان کے ساتھ جڑنے لگ گئیں۔ یہ عثمان گویا کہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا بادشاہ ہے۔ اگر اس سے سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کی جائے تو پھر 615 سال خلافت عثمانیہ کی زندگی ہے، اور اگر اس کے باپ سے یعنی ارطغرل سے جو 1282 عیسوی میں اس علاقے کا گورنر بنا تھا اس سے شروع کی جائے تو خلافت عثمانیہ کی عمر وہ 600 تقریباً 42 سال بنتی ہے، 642 سال۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ بڑی تھی۔ خلافت راشدہ میں سب سے بڑی فتوحات کی زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، جو اسلام کے تعارف کرانے میں اس انداز میں سامنے آئے کہ اپنے تو اپنے کیا دشمن بھی معترف ہو گئے عدل و انصاف کے۔ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بڑھی، یہ 30 لاکھ مربع میل کی حکومت ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اضافہ نہیں ہوا، 5 سال حکومت تھی اور لوگوں نے بہت تکلیفیں دی، خوارج نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40-42 سال حکومت ہے۔ 44 سال سے 44 لاکھ مربع میل سے 60 لاکھ مربع میل، اور پھر 1 کروڑ تک پہنچی خلافت بنو امیہ۔ پھر یہ خلافت بنو امیہ ٹوٹی اپنے علل تللوں کی وجہ سے۔ اللہ نعمت چھینتا ہے، جب نعمت کی قدر نہ ہو اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ یہ خلافت بنو عباس کے پاس آئی۔ بنو عباس 130 ہجری میں 130 ہجری میں خلافت بنو امیہ تقریباً 70-80 سال، گویا کہ چلو 90 سال کر لیتے ہیں لیکن زیادہ نہیں، یہ رہی 70-80 سال۔ پہلی تو خلافت راشدہ ہے 30 سال تک، 30 ہجری تک۔ اس کے بعد 130 ہجری سے لے کر 500 ہجری تک خلافت عباسیہ ہے۔ خلافت بنو عباس کے آخر دور میں جیسے ان سے نعمت چھینی گئی، پھر ان سے بھی نعمت چھینی گئی۔ پریشانیاں آئیں، وہ اس لیے آتی ہیں کہ بما کسبت ایدی الناس، اعمال بد کی وجہ سے۔ جس کو اقبال مرحوم کہتا ہے نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم بدلی کیوں، کہ جب یہ آئے تھے اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، شب زندہ دار تھے، نماز با جماعت تکبیر اولا کہ یہ بادشاہ پابند تھے، اور ایسے پابند تھے کہ اس وقت کا عالم دین بادشاہ کی سرزنش کر دیتا تھا کہ بادشاہ سلامت تکبیر اولا میں نماز کے لیے شریک نہیں ہوئے ہو۔ اس وقت کے عالم دین کو یہ اختیار حکومت اسلامیہ نے دیے، تو ظاہر ہے کہ ان بادشاہوں کا پھر اثر رسول۔ لیکن جب آخر میں علل تللوں کا شکار ہوئے 500 ہجری میں خلافت عباسیہ، پھر تاتاریوں کی یلغار بھی ہو گئی، پھر ادھر سے یہ یلغار بھی آ گئی، اور یہ پہنچ چکے ہیں اناطولیہ انطاکیہ میں، جہاں اب عثمان کی حکومت۔ تو میں یہ خلافت کا تعارف کرا رہا ہوں۔
خلافت عباسیہ کے بعد یہ خلافت تاتاریوں کے پاس نہیں گئی۔ بے شک تاتاریوں کا پوتا سلیم مسلمان ہو گیا تھا، علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ جڑ گیا تھا وغیرہ۔ یہ خلافت منتقل ہوئی ہے، موروثی خلافت، یہ برکت، یہ روحانیت، خلافت کا یہ کیف یہ منتقل ہوا خلافت عثمانیہ کی طرف، یہ عثمان کی طرف، اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ خلافت بہت اونچی دولت کا نام ہے، بہت اونچی برکت کا نام ہے، اللہ کے سائے کا نام ہے، اللہ کی خوشنودگی کا نام ہے۔ خلافت مسلمانوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کا نام ہے، اور ملوکیت جو ہے، بادشاہت جو ہے، یہ برکت کی چیز نہیں ہوتی، اس میں غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ خلافت میں تو یہ ہوتا ہے بادشاہ وقت، حکمران وقت، امیر المؤمنین، یہ تو ٹاکیاں لگائے ہوئے کپڑے پہن کر رات کی تاریکیوں میں چکر لگاتا ہے کہ کوئی بے سکون تو نہیں۔ یہ خلافت ہے۔ خلافت ہوتی کیا ہے دوستو؟ سنا تو آپ نے بھی ہے خلافت۔ خلافت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ ملوکیت کیا ہوتی ہے؟ اشتراکیت، سوویت یونین کیا ہوتی ہے؟ صدارت کیا ہوتی ہے دوستو؟ یہ تمام چیزیں خلافت کے مقابلے میں ایک بے برکت چیز کا نام ہے۔ خلافت اسلامیہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نورانی کیف منتقل ہوئے صحابہ میں، وہ برکات جو سینہ بسینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو منتقل ہوئے، وہ کیف، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بیعت جو ابو بکر کو ملی، ابو بکر نے عمر کو دی، عمر نے 6 میں سے کسی کو رکھ لو اس کو دی، وہ علی کے پاس آئی، وہ معاویہ کے پاس آئی، وہ بعد میں آئی۔ یہ خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانی کیف کا نام ہے جو آپ نے عدل و انصاف کی وہ اسلامی ریاست جو مدینہ طیبہ میں قائم کی تھی، جس کی مثال نہ دنیا پہلے دے سکتی ہے الا ماشاء اللہ، اور نہ بعد میں ایسی کوئی خلافت ایسی کہ اللہ فرمائے اے نبی ہم آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا کر دیتے ہیں، فلاں یہ کر دیتے ہیں، اور اللہ کا حبیب فرمائے کہ میرے رب اگر اختیار ہے تو آپ کے حبیب کو فقیری پسند ہے، ورنہ تو ادھر تو مانگی گئی رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن یہاں فقیری کو پسند کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہو غرباء کے لیے، بدا الاسلام بالغرباء، اسلام کی ابتدا بھی غرباء سے ہوئی، علی بھی غریب ہے، زید بھی غریب ہے، بلال بھی غریب ہے، غریبوں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، اور انتہا بھی غریبوں سے ہوگی۔ طوبیٰ للغرباء، خوشخبری ہے غرباء کے لیے کہ سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غرباء کی ایک جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ طوبیٰ للغرباء، مالدار بھی جنت میں جائیں گے لیکن حساب دینا پڑے گا۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کسی ابن آدم کا قدم میدان حشر میں اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا مگر 5 سوالوں کا جواب پہلے دینا پڑے گا۔ عن عمرہ من این ابلاہ، زندگی دی تھی کہاں خرچ کیے، وعن شبابہ من این ابلاہ، تجھے جوانی عطا کی تھی کہاں للے تللو یا عبادت میں گزاری ہے، وعن مالہ من این اکتسب ومن این انفقا، تجھے مال کی نعمت سے نوازا تھا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا حساب دینا ہوگا۔
وعن علمہ ما عمل بہ، تجھے کتنا علم دیا تھا اور اس علم کے مطابق تیرا عمل کتنا تھا. یہ سوال دینے پڑیں گے. طوبیٰ للغرباء، کہ سب سے پہلے غریبوں نے اسلام قبول کیا. تختی صاف ہوتی ہے نا. غریب جو ہوتا ہے نا بندہ، غریب ہو اس کو کہتے ہیں مسکین. مسکین کا لفظ نکلا ہے سکنہ سے. سکنہ کے معنی ہیں ٹھہرا ہوا، سکون. پیسے ہوتے تو بڑی بڑی ہوٹلوں میں جاتا کھانے کھانے، پیسے ہوتے تو خریداریاں کرنے جاتا، پیسے ہوتے تو سیر و تفریح کرنے جاتا. پیسہ نہیں ہے، سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. سکنہ. مال، مالدار. مال، مال یمیلو، ادھر میل ادھر میل، ادھر جا ادھر جا، حرکت برکت میں رہتا ہے. مال، مال بھی المال غاد ورا، مال بھی آتا جاتا رہتا ہے. اور جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ بھی سکون میں نہیں رہتا. کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اپنے گھر کا کھانا پسند نہیں، کبھی اپنا علاقہ پسند نہیں، کبھی سیر کرنے، کبھی خریداری. اس کو سکون نہیں رہتا. اور پھر پیسے کی وجہ سے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. جو مسکین ہے وہ کیا گناہ کرے گا؟ لیکن میں تو سمجھتا ہوں الا ماشاء اللہ کہ آج کا مسکین بھی اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہا. آج کا مسکین بھی بھیک مانگ کر شام کو جا کے فلم دیکھتا ہے اور گناہ کرتا ہے. نہیں تو موبائل لے کے اس کو ٹک ٹک کرتا ہوا، جیسے ایک کمرے میں 4 بندے بیٹھے ہیں، چاروں الگ الگ بیٹھے ہیں. یہ کیا ہوا جی؟ ترقی ہو گئی. دنیا کہتی ہے ترقی ہو گئی. تنزل ہو گیا دوستو. باپ بیٹا ماں بہن سارے ایک کمرے میں بیٹھے، ہر کوئی اپنے موبائل میں ٹک ٹک، اور فضول کام ہے یہ. ضرورت کو ضرورت سمجھو، اس کے مطابق استعمال کرو. میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں دوستو، جس نے میرے ساتھ کام ہو وہ فون کرے. میرا کام ہوگا میں فون کروں گا. میسج میں نہیں سمجھتا ہوں، نہ انگلش میں انگلش جانتا ہوں، نہ کھولنا جانتا ہوں، نہ بند کرنا جانتا ہوں. آپ کے پاس 1 روپے نہیں ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میسج کرتے ہو. اور میرے مقتدی تو اتنے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، مولوی صاحب کو بھی رات کو 11 بجے مس کال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں پتہ نہیں کون ہے، کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو. جب فون کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا. میں کہا صحیح سمجھدار آدمی ہو، تمہیں اپنا مولوی سیٹ نظر آیا ہے اور کوئی نہیں. اور اللہ کے بندو اسی لیٹ کرانا چاہیے مولوی صاحب کے نمبر پر، اور تم یہاں مسئلہ پوچھتے وقت بھی. بہرحال کوئی بات نہیں، خیر پیسے نہیں ہوئے، مذاق کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس چیز کو ضرورت سمجھنا چاہیے اور لا یعنی گفتگو اور اپنے آپ کو دوستو تباہ نہ کرو. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ایسی زندگی گزارو کہ رشک ملکوت بن جائے. خدا فرشتوں کے سامنے رش کرے. او فرشتوں، تم تو کہتے تھے یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ دیکھو یہ تو آنسو بہا رہا ہے، یہ مجھے یاد کر رہا ہے قیام میں. اس کو اپنے نرم بستر پہ سکون نہیں ہے، میرے سامنے سر پہ سجود ہونے میں اس کو سکون آتا ہے. تم کہتے تھے فساد کرے گا. تو بات کر رہا ہوں دوستو خلافت. ایک روحانی کیف کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نام ہے، جو آپ سے منتقل ہوئی صحابہ میں، صحابہ کے بعد یہ بنو امیہ میں، پھر بنو عباس میں، اور بنو عباس جب آخر میں خراب ہوئے تو پھر یہ عثمان جو خلافت عثمانیہ کا پہلا بادشاہ شمار ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ ہے. یہ کل 37-38 حکمران ہے. یہ شروع ہوتی ہے 1282 یا 1299 میں اور ختم ہوتی ہے 1924 عیسوی میں. 1924 اور 1948 میں پاکستان وجود میں آ رہا ہے. 1924 میں یہ خلافت 600 سال یہ خلافت ہے. لیکن پہلے 8 جو بادشاہ ہیں ان کو خلافت نصیب نہیں ہوئی تھی، وہ عدل و انصاف والے حکمران تھے. خلافت خلیفہ بنو عباس کے آخری خلیفہ نے، خلافت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات والی چیزیں، وہ لاٹھی مبارک اور وہ پگڑی وغیرہ، یہ تبرکات والی چیزیں خلافت بنو عباس کے آخری خلیفہ نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول کو یہ عطا کی تھی. سب سے پہلا خلیفہ ان کا وہ 8 پہلے بادشاہوں کے بعد ہے، وہ سلطان سلیم اول ہے، اور اچھا حکمران تھا ماشاءاللہ، اچھا حکمران.
یہ خلافت یہاں سے منتقل ہوئی اور وہ برکات پھر آئیں ان کے پاس، اور انہوں نے وہ نظام دنیا کو دیا دوستو، ایسا نظام دیا دنیا میں، اپنی شخصی عبادت کے لحاظ سے ہو یا لوگوں کے ساتھ اخلاقیات، معاملات، معاشرت کے اعتبار سے ہو، اسلام کی نشت ثانی بن گئے، ایسا تعارف کیا۔ کہاں ایک علاقے کی گورنری، اور 1500 عیسوی میں جو مراد ثانی آتا ہے بادشاہ ان کا، جس نے اپنے جھنڈے یورپ کی وادیوں میں بھی گاڑ دیے۔ اسی کو اقبال کہتا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا، کہ مغرب کی وادیوں میں جب گونجی اذاں ہماری تو تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا۔ یہ اسلامی خلافت ہے جو میں تعارف کراتا ہوں کہ خلافت بنو عباس بس اپنی ہی کسی حد تک 1 کروڑ کے لگ بھگ کے خطے پر، مربع میل پر، لیکن یہ خلافت آئی جو 2.5 کروڑ مربع میل پر اس کی حکمرانی تھی، یہ خلافت عثمانیہ کی بہت بڑی خلافت تھی دوستو، ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور 3 بر اعظم مکمل، 4تھے بر اعظم نصف ان کے پاس، وسط ایشیا بھی، افریقہ بھی وغیرہ، 7 سمندر ان کے قبضے میں۔ آج تو اجازت مانگنی پڑتی ہے کہ ہمارا جہاز یہاں سے گزرنا چاہیے، ہمارا جہاز یہاں سے گزرنا چاہیے، پیسے ادا کریں گے اتنے مسلمان یہ۔ اور جب ٹوٹی یہ کیسے ٹوٹی بتائیں گے، تو 40-50 ملک بن گئے۔ جب سمٹی 2.5 کروڑ مربع میل، 2.5 کروڑ مربع میل کے اوپر یہ حکمرانی ہے، جن کے یہ جھنڈے اسلامی، ہرے رنگ کے جھنڈے اسلامی، یہ یورپ کی وادیوں میں بھی جا کے گاڑے گئے۔ اور عدل و انصاف ایسا دیا انہوں نے، ایسا دیا کہ یہودی ریاستیں، عیسائی ریاستیں، ہندو ریاستیں، آتش پرست ریاستیں، بت پرست ریاستیں خود درخواست کرتے تھے۔ پہلے کچھ لوگ ہجرت کر کے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خلافت عثمانیہ کے سائے میں ہم نے سکون پایا۔ یہ خلافت میں ایسا عدل و انصاف تھا، اور اتنی بڑی خلافت اور ایسے اصول تھے ان کے اسلامی لحاظ سے کہ لوگ اپنے کیا دوسرے بھی متاثر ہوتے تھے۔ اور دوستو نیکی کا یہ عالم تھا، شخصی نیکی۔ سلطان عبدالحمید اول میں یہ حکم نامہ دیا ہوا تھا کہ جس کسی کو کسی وقت بھی کوئی کام ہو، میرا کوئی پہرے دار کسی آنے والے کو نہیں روک سکتا۔ رات کے آخری حصے میں کسی نے دستک دی، 1 دی، 2 دی، 3 دی، بادشاہ بار نہیں آیا، ویسے آ جاتے تھے، آج بار نہیں آیا۔ دستک دینے والا اسد بیگ منشی صاحب کسی اہم مہم میں دستخط کرانے تھے کہ رات کو کسی قافلے کو روانہ کرنا تھا علاقوں مختلف جگہوں کی طرف۔ بادشاہ سلامت عبدالحمید اول جس کو کہتے ہیں، یہ دیر سے باہر آئے، تولیہ ہاتھ میں تھا۔ کام میں سمجھ گیا تھا کہ جس نے دستک دی کوئی حکومتی ہی کام سے آیا ہوگا، لیکن میری زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی حکومتی کام بھی میں نے، کوئی دستخط بھی میں نے بغیر وضو کے کبھی نہیں کیا۔ میں سویا ہوا تھا، جب دستک دی آپ نے، میں اٹھ گیا۔ معذرت چاہتا ہوں وضو میں دیر ہو گئی، لیکن اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا ہوا ہے کہ کوئی کام بغیر وضو کے نہیں کرنا۔ یہ خلیفے کی بات، اور وضو اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ ہر وقت انسان کو نیکی ملتی رہتی ہے وضو کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ میں ان ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جو کسی بیماری کا شکار نہیں ہیں تو باوضو رہنے کی کوشش کریں، مفت کی لے کے آئیں، بے شک نماز آئے آپ وضو بنا بھی لیں۔ الوضو علی الوضو حدیث میں آتا ہے نور علی نور، کہ یہ نور علی نور ہے، وضو پر وضو، نور علی نور، ڈبل روشنی ہے، اضافہ ہے۔ یا کوئی صغیرہ گناہ ہو گئے تو وضو سے معاف ہو جائیں گے۔ محمد فاتح، خلافت عثمانیہ کا محمد فاتح، محمد ثانی ہے یہ، اس کو کہتے ہیں، اچھا آدمی تھا۔
اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. یہ قسطنطنیہ موجودہ ترک، اصل ترک نہیں ہے. اصل ترک وہ ہے جو چین کے علاقہ ہے ایک ترکستان، جہاں سے یہ لوگ گئے انطاکیہ اناطولیہ میں، اور وہاں سے یہ خلافت کا افتتاح ہوتا ہے. اور یہ ہوتے 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 میں نے بتایا کہ پوری دنیا یورپ تک یہ پہنچے. میں تو کہتا ہوں ان کی کوئی اجتہادی غلطی تھی، اگر ادھر بھی آ جاتے تو بہتر ہی ہوتا. کوئی اثرات خلافت کے اس علاقے میں بھی آ جائے. صرف اس علاقے کے صرف یہ پورے ایشیا وغیرہ، ان سارے وسط ایشیا، افریقہ، کوئی ملک نہیں رہا، سب خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے. صرف 3 علاقے، خوارزم، سمرقند وغیرہ، یہ اور ہندوستان چونکہ مغلیہ لوگوں کی حکومت تھی، اور ایران میں اسماعیل صفوی کی حکومت تھی. ان 3 ریاستوں کو انہوں نے چھوڑا. تھوڑا ایرانیوں کے ساتھ ان کا نظام رہا ہے، تبھی ایرانی خلافت عثمانیہ سے تھوڑے ناراض بھی رہتے ہیں. تو اسماعیل صفوی کو ایران میں حکومت تھی، اور یہاں پر مغلیہ کی حکومت تھی، وہ اسلامی حکومت ہے. اور خوارزم کی حکومت سمرقند وغیرہ کے علاقے میں تھی، جس نے چھیڑا تھا ہلاکو کو، چنگیز کو. ان کو انہوں نے نہیں چھیڑا. باقی کوئی علاقہ ایسا نہیں جس میں خلافت عثمانیہ نہ ہو. کہیں جہاد بھی ہوا، جنگ جدال بھی ہوا، لیکن اکثر علاقے وہ ان کے عدل و انصاف کو، ان کی نیکی اور تقوی اور ان کی رات کی بیداری کی برکت سے ان کے ساتھ شریک ہوتے گئے. تو یورپ تک کے، اور یہ ترکی، یہ انہوں نے، محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے. اور پھر اس نے ایک علاقے کے بعد تیسرا دارالخلافہ قسطنطنیہ کو بنایا ہے. یعنی ترکی جو موجودہ ترکی کہلاتا ہے، واللہ علم میں ناقص طالب علم ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہوں، نفس الامر میں ترکی یہ ہیں، یہ ترکی نہیں ہے. یہ استنبول والے موجودہ ویسے ترک ہو گئے، کیونکہ یہاں تک یہ پہنچے نا، انہوں نے دارالخلافہ بنایا. محمد فاتح، اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے بایزید، حکمران، اچھا حکمران، نیک، متقی، پرہیزگار، ہنس مکھ سخی، اللہ والا آدمی تھا. اس نے قسطنطنیہ میں، جنہوں نے دیکھا ہے استنبول قسطنطنیہ، جامعہ مسجد محمد فاتح کے نام سے انہوں نے تعمیر کی ہے، اور اعلان کیا کہ سنت غیر مؤکدہ عصر کی اور عشاء کی، جس کی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، مسجد کا افتتاح اس سے کرانا ہے. جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو بایزید جو خود حکمران ہے خلافت عثمانیہ کا، اس نے پھر اعلان کیا کہ میں نے سمجھا کوئی اور ہوگا، لیکن میں اس قابل ہوں کہ میری عصر کی اور عشاء کی سنت غیر موقدہ کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. دوستو، یہ جو نفل نماز ہوتی ہے، اشراق یا چاش یا تہجد یا وابین یا سنت غیر موقدہ، نا ہے تو نفل نماز، لیکن مزہ اسی میں ہے جو واجب نہ ہو اور ادا کی جائے. یعنی واجب کو تو نہیں چھوڑنا، فرض کو تو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اس میں امتحان ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک میں آرڈر تھا، فرض تھا کہ ہر شخص ہمارے ساتھ غزوے کے لیے نکلے، وہ آرڈر تھا. اس کی فضیلت اتنی نہیں بلکہ ڈانٹ پڑی ہے بعد میں جو نہیں جا سکے ان کو کہ آرڈر پر عمل کیوں نہیں کیا. غزوہ بدر میں آرڈر بحیثیت وجوب کے نہیں تھا، اختیاری امر تھا. بھائی جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے، ہم مشرکین مکہ کے اس قافلے کو روکنا چاہتے ہیں جو چندہ ہمارے خلاف کر رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے اور ان کو ختم کریں گے. آپ نے کہا اختیار ہے، جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے. سن 2 ہجری میں 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ حضرات جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بدری صحابہ مغفور ہیں، جنتی ہیں. غزوہ بدر کے بعد ان میں سے کسی سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو جنت کے لیے یہ مستحق ہیں، رکاوٹ نہیں بنے گی وہ غلطی. اور پھر فرمایا کہ جو اپنی دعا کو قبول کرانا چاہتا ہے وہ بدر کے صحابہ کے نام پڑھے پہلے اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ دعا قبول کرے گا. معاملہ اختیاری تھا، وجوب کے درجے میں نہیں تھا، اختیاری معاملہ تھا. برکت اتنی ہوئی. اور ادھر آرڈر تو فرض نماز یا واجب، یہ تو آرڈر ہے، وہ تو قرض ہے، وہ ذمہ میں ہمارے لازم ہے اس کو ادا کرنا ہے.
یہ جو سنت غیر موقد ہیں یا اوابین ہیں، شرح ہیں، اس کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ پتہ ہے کیا؟ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے۔ اب وہ لگا ہوا ہے، یہ بڑے اونچے اونچے ریاضی حساب میتھ یہ پڑھا ہوا ہے نا جی، حساب میں لگا ہوا ہے کہ 2 پیسے کو بھی حساب کر رہا ہے کہ زکوٰۃ اتنی بنتی ہے جی، بس 37,200 اتنے روپے یہ زکوٰۃ ہے، یہ تو واجب ہو گئی، یہ آرڈر ہے۔ اب جو بندہ تھوڑا سا خیال کرنے والا نیکی والا ہے وہ کہتا ہے 37,000 کو چھوڑو جی، 50,000 ہی زکوٰۃ۔ یہ جو اوپر ہو گیا نا اس نے کام کر دینا ہے، وہ تو واجب ادا ہو رہا ہے، فائدہ اس کا بھی ہے۔ یہی بات فرض نماز کی ہے، دیگر فرائض کی ہے۔ اب یہی استقبال رمضان ہے اور رخصت رمضان، یہ بھی اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ سنت غیر موقدہ، بعض رات پوچھتے ہیں سنت غیر موقدہ وہ عبدہ و رسولوں سے اٹھ جانا چاہیے یا آخر تک اس کو سلام کے جگہ تک پڑھنا چاہیے؟ تو دوستو علامہ شامی نے دونوں صورتیں جائز لکھی ہیں۔ 2 رکعتوں کے بعد تحیات میں بیٹھ کر عبدہ و رسولوں سے اگر اٹھ گیا تو تیسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرنی ہے، اور اگر آگے بھی سارا پڑھ لیا، درود شریف اور دعا بھی پڑھ لیا اور سلام سے پہلے دوسری رکعت کے بعد اٹھ گیا تو تیسری رکعت سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرنی ہے۔ سنت غیر موقدہ یہ دوستوں ہمارے اسلامی بادشاہ ہیں، جب اپنے قلعے میں ٹیپو سلطان نے مسجد بنائی، مسجد اعلیٰ کا افتتاح اس سے کرانا ہے جس کی تہجد اور عصر کی نماز سے پہلے سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں، تو پھر خود ہی افتتاح بھی کیا ٹیپو سلطان نے کہ اس چیز کا پابند یہ بادشاہ ہیں کہ تہجد کے پابند، ان کی مصروفیات نہیں تھی۔ یاد رکھو قطب الدین بختیار کاکی، دہلی والے بزرگ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی، بڑے بزرگ اللہ والے، قطب الدین، قطب کا لقب پایا۔ میں تعارف کرا چکا ہوں قطب کس کو کہتے ہیں۔ قطب اس سیارے کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد اور سیارے گھومتے ہیں۔ قطب چکی کے درمیان والی لوہے کی کلی کو کہتے ہیں۔ وہ پرانے زمانے میں جو چکی ہوتی تھی بڑی مفید تھی، لوگوں نے پتہ نہیں کدھر کر دی ہے وہ چکی، عورت کی صحت کی ضامن تھی وہ چکی۔ او خان صاحب آپ کو پتہ ہے اس طرح پھرتی تھی چکی جی، اس کے درمیان میں ایک لوہے کی کلی ہوتی ہے، اس لوہے کی کلی کو قطب کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد وہ پورا چکا گھومتا ہے۔ اللہ کے ولی کی بھی ایک قسم ہے جس کو قطب کہتے ہیں، اس کے ارد گرد اولیاء اللہ پھرتے ہیں، اس سے سبق لیتے ہیں۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی دنیا چھوڑ رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں لوگوں میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی عصر کی سنتیں غیر موقدہ کبھی قضا نہ ہوئی ہوں زندگی میں۔ اعلان ہو گیا، بڑے لوگ جنازے میں تھے، سارے چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ اس وقت کا، اس علاقے کا بادشاہ شمس الدین، جس کو تاریخ شمس الدین التمش کے نام سے یاد کرتی ہے دوستو، شمس الدین التمش کے نام سے، وہ سر جھکاتا ہوا آنسو بہاتا ہوا آگے آیا اور کہا میرے مرشد، میں نے تو اپنا راز اپنے رب کے ساتھ متعلق رکھا ہوا تھا، آج آپ نے میرے راز کو بھی ظاہر کر دیا۔ تو بادشاہ زمانہ نے، شمس الدین التمش نے قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھایا۔ باقی بات انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل